جو چیز وزیر اعظم صاحب کے گمان میں ہے وہ یہ کہ ایک بوجھ ہے. اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ کس حکومت نے کیا کیا, آپ سب کو معلوم ہے, عوام کو معلوم ہے کہ کس کس نے کیا کیا کیا, لیکن اس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کا بوجھ تو لوگوں پہ پڑا ہے نا. تو اس مہنگائی کو تو ختم کرنا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اس مہنگائی کو ختم کرنا ہے. روزگار نمبر 1, مہنگائی نمبر 2. اور تیسری کہ اس دوڑ میں, زندہ رہنے کی دوڑ میں, کچھ علاقے پیچھے رہ گئے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں, وہ لوگ جو غریب ہیں, وہ خطے جو اس دوڑ میں, ترقی کی دوڑ میں پوری طرح سے شامل نہیں ہو سکے, ان خطوں کا کیا کرنا ہے, اس سے زیادہ بڑھ کر, کہیں درجہ زیادہ بڑھ کر ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جو غریب رہ گئے ہیں. تو وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے غربت ختم ہو, وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں روزگار ہو, اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا بھوت اور مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کی کمر سے اترے. بس باقی فسکل ہے, کرنٹ ہے, ایکسٹرنل ہے, انٹرنل ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, یہاں کے دھرنے ہیں, یہ سب باتیں صرف اس لیے ہیں اگر یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ پوری ہو سکیں. بس اب خواب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. بھائی اگر اجازت دیں 1 منٹ, آپ کی مہربانی ہوگی. خواب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, تو خواب تو اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ میں, اسلام کی تاریخ میں بھی خواب پیش ہوتے رہے. خواب تو حضرت علی نے بھی دیکھا تھا, مگر خارجیوں نے کیا کیا بتائیے؟ کوئی ہے یہاں پر جسے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فساد کروایا, ہزاروں لاکھوں شہید کروا دیے, خلافت کو تباہ کر دیا. آج تک ابھی محرم کا سوگ چل رہا ہے, آج تک پوری جو ہماری امہ ہے وہ سوگوار ہے, ماتمگیر ہے. مگر کسی نے یہ پوچھا کہ وہ کروانے والے کون تھے؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ ان خارجیوں سے پوچھا کہ یہ جو آج جو بچے ہیں, یہ ان پہ جو بیت رہی ہے, یہ ان پہ کیوں بیت رہی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو خوارج کے حملے چل رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کیا؟ آپ سب جانتے ہیں, عوام بھی جانتی. آج تک کوئی آپ نے سولوشن سنا ہے؟ کسی کے منہ سے یہ سنا ہے کہ کیسے بھوک کو ختم کریں گے, کیسے مہنگائی کا بوجھ اتاریں گے؟ نہیں. کیا سنا ہے؟ آگ لگا دیں گے, جلا دیں گے, اندر نہیں آنے دیں گے, دھرنا دیں گے, ٹھوکریں مارے. ارے کس کو ٹھوکریں ماریں گے؟ اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کے مستقبل کو. کس کو ٹھوکریں مارنے کا کہہ رہے ہیں؟ کس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہانی تو میں نے آپ کو سنا دی, خواب بھی دکھا دیا, خواب کو برباد کرنے والے بھی دکھا دیے, خوارج کا یا خارجین کا ذکر بھی کر دیا, مگر یہ نہیں بتایا کہ ہمارے وقت کے یہ خوارج کون ہے. تو بھائی کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے, تو چیلوں نے کہا لبیک, واہ واہ, فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے, تو چیلوں نے کہا واہ واہ, نیوٹرل تو جانور ہے. کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے, تو چیلوں نے کہا واہ, چیف تو باپ ہوتا ہے. پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے, تو چیلوں نے کہا لبیک لبیک, واہ واہ, یہ بات تو ٹھیک ہوئی کہ باپ تو میر جعفر ہے. باپ کون ہے؟ میر جعفر ہے. پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے, فوج ہمیں بچائے. یاد ہے نا آپ کو, سب کو یاد ہے نا یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو, کہ امریکہ سازش کر رہا ہے, سائفر لہرایا, اور فوج ہمیں بچائے. تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو سازشی ہے, ہمارے ملک کے خلاف ہے, ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے, ہمارے آئین کو پامال کیا ہے, ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے, فوج ہمیں بچائے. پھر کہا کپتان نے کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے, امریکہ بچائے.
تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے دیکھا انہوں نے ریزولوشن پاس کی امریکہ نے, اور ہر جگہ ڈنکا بجایا گیا اس کا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی, کون بچائے؟ امریکہ بچائے. پھر کپتان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے, قبر تک پیچھا کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں, 9 مئی کر دیں گے, آگ لگا دیں گے. ان جوانوں نے جن نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں لی ہیں ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے ماریں گے, آگ لگا دیں گے, بالکل 9 مئی کر دیں گے. اور ابھی مان بھی گئے. ابھی آپ نے انہوں نے دیکھا, انہوں نے بھی ایک بیان دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ذرا ہلا گلا تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے آ گیا, 9 مئی کا ہلا گلا. کپتان مانا کہ میں نے کہا تھا. تو کپتان نے کہا کہ قبر تک پیچھا کریں گے. پھر قبریں کھودنی شروع کر دی اور لوگوں نے کہا کھودو قبریں. اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, پی ایم ایل این ہماری لڑائی کروا رہی ہے. بھائی یہ دیوانے ہیں, یہ پاگل ہیں یا بہروپی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے, یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی اور اس میں بے شمار ہیں. یو ٹرن لینے والا لیڈر ہوتا ہے, یو ٹرن لینے والا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ تمام گفتگو آپ کے سامنے, امریکہ کے متعلق, فرانس کے صدر کے متعلق, وہ ترکی کے متعلق, وہ پتہ نہیں کو ٹیلی ویژن بنانے چلے تھے. ہمارے حلیف ممالک جو ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, جی سی سی کے ممالک, ان کے متعلق میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہروپیے ہیں یا پاگل ہیں؟ اور اگر بہروپیے ہیں تو ہم کیا کریں, اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں؟ کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے تو ہوں تو بات آگے چلے, مگر مقصد جب صرف ملک کو برباد کرنا ہو, مقصد بات کرنا نہ ہو, برباد کرنا ہو, تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. جب کوئی شخص مصر ہو, آپ نے وہ ٹرینڈ دیکھا تھا نا جو پچھلے دنوں چلا تھا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. ارے یار کوئی شرم و حیا کرو. ارے پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو میں آج یہاں بیٹھا ہوں یہ پاکستان ہے. یا آپ جو آج صحافی ہیں یہ پاکستان ہے. یا آج جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, محنت کش ہیں, کسان ہیں, یہ پاکستان ہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ انہوں نے ایک واضح سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم ملک تباہ کر دیں گے, ملک تباہ کر دیں گے, اور کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے کیا کیا؟ پچھلے سال کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی کی شرح تھی 48% تھی, 48%. کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح پچھلے سال 48% تھی. اس مہینے 2% ہے. یہ ہم نے کیا. ان نے کیا کیا؟ دھرنا دیا. ہم مہنگائی کی شرح کو 48 سے 2 پہ لائے, ان نے دھرنا دیا. اوور آل جو مہنگائی کی شرح ہے, جو اوور آل جس کو آپ انڈیکس کہتے ہیں سی پی آئی کی, وہ 38% تھی پچھلے سال, 38%. ابھی 12% ہے. ہم نے تو یہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ پارلیمان پہ حملہ کیا, کرین لگا کے دیوار توڑی, پارلیمان پہ حملہ کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس بجٹ میں بسپ کے لیے, غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے. 600 ارب روپے اس بے حالی میں بھی, اس تنگی میں بھی غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے. آپ نے کیا کیا؟ $4,000 ملین, $4 بلین, $4,000 ملین آپ نے صرف 100 سرمایہ داروں کو اور سیٹھوں کو دے دیے. آپ کو یاد ہے نا وہ کیا تھا پروگرام بھلا سا اسٹیٹ بینک کا, کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں, کووڈ کے بعد جو لے کر آئے تھے, غریبوں کے لیے پیسے مانگے اور 100 سیٹھوں کو $4,000 ملین, $4 بلین دے دیے. یہ کیا آپ نے. ہم نے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ترقی کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے, تو ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ترقی کے وہ منصوبے رکھنے چاہیے جس میں وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں, جہاں گلی میں کچھ چیز نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, گلی نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, پورٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے ڈیمز کے لیے پیسے رکھے, سڑکوں کے لیے پیسے رکھے. اور سڑک کا جادو کیا ہے؟ سڑک کا جادو یہ ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ روزگار لے جاتی ہے. تو بلوچستان جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جائیں گے. بلوچی جو بلوچ ہیں, غیور بلوچ جو ہیں, ان کو ملے گی نوکری.
ڈیم کہاں بنتا ہے؟ پہاڑوں میں بنتا ہے، کے پی میں بنتا ہے، گلگت بلتستان میں بنتا ہے. جب ڈیم بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جاتے، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو جو چیز آپ کو ڈیم لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے، جو آپ کو سڑک لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے. اور روزگار ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، اور ترقی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آج تک نہیں ہوئی. ہم نے تو یہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں ٹانگی، یہ کیا. تو ہم نے تو بھائی 86% بجلی کا اس وقت بحران ہے، میں مانتا ہوں بہت زیادہ بوجھ ہے، اور یہ کم ہوگا، یہ ختم ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ. لیکن ہم نے ابھی کیا کیا؟ ہم نے 86% جو گھر ہیں، 86%، یعنی 100 میں سے 86 گھر جو ہیں پی ایچ ڈی پی سے پیسہ نکال کے ان کے بجلی کے جو بل تھے وہ پچھلے سال کے برابر کے اندر فکس کر دیے. اور ابھی جو بل آئیں گے اس مہینے نہیں، اگلے مہینے جو بل آئیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا. 86%، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 75 نہیں، 86% پاکستان کے جو گھر ہیں، غریبوں کے گھر، ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. اور پی ایچ ڈی پی سے پیسے نکال کے وہ جس غریب کی امانت تھے اس غریب کے حوالے کیا گیا. اور کرنا پڑے گا، اور کریں گے، اور کرنا پڑے گا، اور کریں گے. جب تک کرنا پڑے گا تب تک کریں گے، مگر غریب کو سہولت دیں گے. اس بوجھ کو ختم بھی کریں گے، مگر درمیان میں لوگوں کو سہولت بھی دیتے چلے جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں. اے بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں، آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو کیا ہونے دیں گے؟ بھتہ خوری ہونے دیں گے؟ دہشت گردی ہونے دیں گے؟ مساجد اور جو مذہبی ہمارے جو وہ ہیں جہاں پہ لوگ عقیدت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی جہاں پہ قبریں ہیں، ان کے اوپر بھگ سے 60 لوگوں کو اڑنے دیں گے؟ اپنے بچے اغوا ہونے دیں گے؟ خواتین کو جانوروں کی طرح بند کر دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں دہشت گردی ختم کریں گے. آپ بھی تو کچھ بتائیں. آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے؟ اس چیز کا نام کیا ہے جو آپ ہونے دیں گے؟ کیونکہ جب آپ کہیں گے آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہونے دیں گے، تو پھر دہشت گردی ہونے دیں گے، پھر بھتہ خوری ہونے دیں گے، پھر عورتوں کو بند کریں گے، پھر بچوں کو اغوا کروائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے. ہم کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا کریں. بات کریں یا دھرنا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں، آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے. میں پوچھتا ہوں کس کا پہیا جام کریں گے؟ ترقی کا پہیا جام کریں گے؟ خوشحالی کا پہیا جام کریں گے؟ روزگار کا پہیا جام کریں گے؟ کس چیز کا پہیا جام کریں گے؟ تو بھائی بات کرو، برباد نہیں. بات کرو، برباد مت کرو. سلجھاؤ، الجھاؤ مت. کیونکہ یہ یاد رہے، اور میں نے آپ کو آج تاریخی بھی حوالہ دیا ہے خارجی کا، یاد رہے کہ آج جو آپ ادھم مچا رہے ہیں، یہ ادھم آپ اپنے بچوں کی زندگیوں میں مچا رہے ہیں. اگر آپ پہیا جام کریں گے تو اس مستقبل کا کریں گے جو آپ کے بچوں کا ہے. اگر آپ برباد کریں گے تو اپنی فیوچر نسلوں کو کریں گے. ہمیں ہٹانا ہے ہٹا دیں. ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے، آپ کہتے آپ کی زیادہ سیٹیں آئے، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائے، تو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حکومت بنانا جو ہے وہ مرکز نہیں تھا. جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا، الجھانا تھا مقصد، فساد مچانا تھا مقصد. تو مت کریں. ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں. بہت بہت شکریہ جی. زاہد فاروق ملک صاحب، ابھی بات کی ہے اور کہا کہ ایک پارٹی کے کارکنوں کے رویے ہیں، پاگل ہیں. یہ ساری باتوں کی سر اس طرح ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں.
ووٹ کو عزت دو بھی کہتے رہے، پھر آپ 16 مہینے کی حکومت بھی دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی. دوسرا کیا اس ملک میں 2 قانون ہیں. کل پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی اور جو مرکز سے انصاف مانگے آئے تھے ان کو پنڈی میں جہاں 144 نافذ ہے وہاں پہ اجازت دے دی گئی ہے اور ایف آئی آر نمبر 2036 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف قرار دی گئی ہے. کیا ہوگا؟ دیکھیں بات ہو یہ رہا ہے، آپ کے سامنے 9 مئی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. آپ کے سامنے ہے نا یہ حالات. میں کوئی آپ سے یہ تو مفروضے میں تو بات نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کو، مجسموں کو جلاتے رہے ہیں، جہازوں کو آگ لگائی، انہوں نے حملہ کیا کور کمانڈر کے گھر پہ، وردی کو سوٹی کے اوپر ٹانگا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں، اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم تو حاضر ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے بات کریں. ابھی جو میں نے آپ کو پیغام دیا یہی پیغام ہے بھائی، ان کے لیے بھی تو یہی پیغام چلتا رہا ہے. جواب تو آپ نے سنی لیے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ الجھاؤ اور سلجھاؤ کے درمیان میں کچھ تفرقہ، کچھ تفریق کرنی ہوگی، ورنہ یہ ملک ایسے چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا. یاسر زبیری صاحب. سر میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ریموٹ ایریاز میں جہاں پر سہولیات نہیں ہیں وہاں پر آپ سہولیات دینے کے لیے جا رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو تصحیح ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. وفاق کے اندر ہیلتھ کے 2 بڑے ہسپتال ہیں، پولی کلینک اور پمس. ان کے جو حالات ہیں وہ اگر کوئی جا کے دیکھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوچ وچار جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے کہ جی اپنے وفاق کے اندر جو ہسپتال ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا. پی ایس ڈی پی کا بجٹ تو اس کے لیے آ گیا. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ جی نوکریاں جو ہے وہ ہم دیں گے. تو پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا. تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ کتنی نوکریوں کا دعویٰ کرتی ہے؟ دیکھیے دعویٰ تو نہیں کسی کروڑ، لاکھ کروڑ، 10 کروڑ کا وعدہ تو نہیں کیا. طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ نہیں کہا کریں گے، پھر نہیں بتایا کیا کریں گے، کیسے کریں گے. میں نے تو آپ کو بتایا کیسے کریں گے. اور اگر کسی جگہ پہ آپ $1 بلین اگر داسو میں لگائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے داسو کہاں ہے، وہ ترقی یافتہ علاقہ تو نہیں ہے نا، تو داسو کے اندر اگر $1 بلین لگے گا، $1 بلین سے پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. $1000 ملین. تو اگر وہاں پہ داسو میں، اس علاقے میں یہ کام ہوگا تو کیا ہوگا، کہاں سے لوگ جائیں گے. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. اب آپ وہاں پہ جا کے لوگ گن لیں اور $1 بلین گن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی نوکریاں آئیں گی. میں نے آپ کو بھاشا کا ذکر کیا. بھاشا کے اندر ہم نے لینڈ ایکوائر کیا، وہاں پہ کام شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں. اگر بھاشا میں کام ہوگا تو بھاشا کہاں ہے؟ کراچی میں تو نہیں ہے، لاہور میں بھی نہیں ہے، حیدرآباد میں بھی نہیں ہے، پشاور میں بھی نہیں ہے، کوئٹہ میں بھی نہیں ہے. تو جہاں پہ بھاشا ہے بھائی وہیں پہ نوکری جائے گی نا. وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ غریب لوگ رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں. تو وہاں پہ نوکریاں پیدا ہوں گی نا. یہ جو آپ کو میں نے پی ایچ ڈی کا پلان دیا اور آپ کو سڑکوں کا جال بننے کو کہا ہے، کیا ہوگا؟ سڑک رینگتی چلی جائے گی، جس گاؤں سے گزرے گی وہاں پہ نوکری دینی ہوگی. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا 1 کروڑ دیں گے، کیسے دیں گے. پھر آخر میں کہا کہ وہ بلین ٹری تھی، ملین ٹری، بلین، 1 بلین ٹری سونامی تھی. آخر میں جب پوچھا حساب نے تو انہوں نے بولا ہم نے ہیلی کاپٹر سے بیج پھینک دیے تھے. یہ تھا طریقہ کار بلین ٹری سونامی کا کہ ہم نے ہیلی کاپٹر سے بیج پھینک دیے تھے. ضرور اگ گئے ہوں گے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ضرور اگ گئے ہوں گے، ضرور نوکریاں آ گئی ہوں گی. میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، علاقے بتا دیے ہیں، ایلوکیشنز بتا دی ہیں. آپ جا کے وہاں کے لوگ گن لیں، ان کو روزگار ملے گا. شکیل صاحب سماج سے دوسرا سوال میرا جو ہے وہ کیپٹل کے ہاسپٹلس کا. ہاں دیکھیے اس وقت ہو کیا رہا ہے، دن میں 4 میٹنگز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پلان بن رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہسپتال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. FBR وزیر اعظم کہتے ہیں میں سر کاٹ کے پھینک دوں گا اور FBR کو سیدھا کروں گا. اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائز ہوں گی، کچھ بھی ہو جائے پرائیویٹائز ہوں گی. ہماری حکومت نہیں بھی رہے گی تو پرائیویٹائز ہوں گی. یعنی وہ چیزیں جو ایک غریب آدمی پہ بوجھ ہیں
ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ کا بھی جو یہ ہے مقدمہ، اس کا پلان بہت جلد وزارت آپ کے سامنے لے کر آئے گی. اس پہ کام ہو رہا ہے، وزیر اعظم کی ہدایت ہے، وہ ایک پلان بنا رہے ہیں. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہیں تو ورلڈ کلاس ہونا چاہیے، لیکن جو چیزیں ہماری فیڈرل حکومت کی جورسڈکشن میں، ان کو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آگے بڑھانے کی اور بہتر کرنے کی. شکیل صاحب سما سے. ملک صاحب 12% انفلیشن کا آپ نمبر دے رہے ہیں، کاغذوں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ ایکچولی دیکھیں جا کے مارکیٹ کے اندر تو انفلیشن کہیں زیادہ ہے. یہ سرکاری نمبر ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں انفلیشن زیادہ ہے. دوسرا، پیٹرولیم کی پرائسز مسلسل اوپر جا رہی ہیں، بجلی کے بل لوگوں سے آؤٹ آف کنٹرول، لوگ نہیں دے پا رہے، خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے یا پروٹیسٹ ہے، کیا ان کے مطالبات مانیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں اس پہ نظر ثانی کی جائے. کیا یہ دونوں چیزیں جو ہیں پریکٹیکل پاسبل ہیں، یا حالات زیادہ خراب ہوں گے تو پھر آپ ان کو ان کے ساتھ ڈیل کریں گے یا مذاکرات کی دعوت دیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کے سامنے دو چیزیں کہوں گا. دو نہیں مانیں، آپ کے جو جی میں آتا ہے مان لیں. دو نہ مانیں. 2% میں نے کہا نا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں نے کہا آپ کو کہ مہنگائی کی شرح 2% ہوگی. آپ نے کہا ہم نہیں مانتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی نہیں مانتا، رہنے دیں. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے سال کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی کی شرح تھی جو وہی ہے اب؟ یہ ہے فنڈامنٹل سوال. چلے 2 نہیں ہے، 3 ہے، چلے 38 نہیں تھا اس وقت 50 تھا. مگر جو اصل بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز پچھلے سال 40-48% تھی، اس وقت بھی تو سرکار نے گنی تھی نا. اس وقت بھی گنتی 48% کی سرکار کی تھی. تو مان لیں اس وقت 60 تھی اور 48 رپورٹ کی گئی، اور مان لیں کہ آج 6 ہے اور 2 رپورٹ کی جا رہی. مگر فرق 60 اور 6 میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یا 40 اور 2 میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا. تو واحد چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی. دیٹس اٹ. صرف یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آئی پی پیز کا میرے کیونکہ اس وقت وہ ڈائریکٹلی میں اس سے ڈیل نہیں کرتا، اس کو اوپر میرے خیال میں ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے بے شمار پریس کانفرنسز کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آئی پی پیز کا یا جن رپورٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ تو 8-9 مہینے تھے تو کر جاتے. بھائی اتنا آسان تھا تو کر جاتے نا. بھئی آج مقدمہ جو آپ دائر کرتے ہیں تو پہلے کر کے چلے جاتے. مسئلہ کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے. وہ بھی دیکھ بھال کے چلے، صحیح چلے. ہم بھی دیکھ بھال کے چل رہے ہیں، صحیح چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس معاملے کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ اویس لغاری صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ جیسے ہی واپس آتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس پہ کام ہو رہا ہے. ہر بندہ اچھی نیت سے کہہ رہا ہے. ہمارے جو پرانے گزرے ہوئے وزیر ہیں وہ بھی اچھی نیت سے یہ بات کر رہے ہیں. جو جماعت اسلامی دھرنا کا کہہ رہی ہے وہ بھی اچھی نیت سے کہہ رہی ہے، اور ہم جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی اچھی نیت سے کر رہے ہیں. مگر انشاءاللہ سلوشن دیں گے. مگر ایک بات آپ کو یاد رہے، بل آتے گرمیوں میں 3 مہینے کے لیے 50 ارب روپے. 86% ہاؤس ہولڈز اس پاکستان کے ہر 100 میں سے 86 گھر جو ہیں ان کا بل کی شرح جو ہے وہ پچھلے سال کی شرح پہ قید کر دی گئی ہے. اور اس کا جو فرق ہے 50-60 ارب کا یا جتنا بھی 50 ہے میرے خیال میں، وہ پی ایچ ڈی پی سے نکال کے حوالے کر دیا گیا ہے بجلی کے محکمے کے. تو لوگوں کے اوپر اضافی 86% لوگوں کے اوپر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا. عامر سیال صاحب سلو سے. سر یہ جو آپ نے باتیں کی نا کہ حکومت روزگار کے لیے کوشش کر رہی ہے، مہنگائی میں کمی کی بات کر رہی ہے، لیکن سر یہ جو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کچھ سچویشن کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ گورنمنٹ سے سب سے زیادہ تنگ ہے، اور بزنس کمیونٹی اس ٹائم آئی پی پیز کے خلاف لیڈ کر رہی ہے. اور ایون یہ انہی کے تو آئی پی پیز ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مذاکرات، گورنمنٹ ہماری بات نہیں مان رہی، ریلیف نہیں دے رہی، کیونکہ اس پہ ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے، کیپیسٹی چارجز بھی لیے جا رہے ہیں، اور وہ کورٹ میں جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو مقامی گیس ہے وہ شفٹ جو گھریلو صارفین کے بجائے وہ اب دینے لگی ہے صنعتی شعبے کو. گھریلو صارفین کو شفٹ کیا جا رہا ہے ایل این جی پہ، تو ان کا ٹیرف تو جو ہے مزید بڑھ جائے گا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ کیا ہوا جی، میں بات کر لوں یہ یا کوئی ضروری کوئی ایمرجنسی ہے؟ ایمرجنسی ہے جی بتائیے کیا ہے. یہ چیک کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، کوئی ایمرجنسی نہیں. دیکھیے کیا سوال تھا آپ کا؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ
घरेलू सार्फिन को ہاں نہیں गैस को میں یہاں پر وزیر ہوں پیٹرولیم کا, مجھے یہ بات نہیں پتہ جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ LNG دی جا رہی ہے اور باقی گیس چھینی جا رہی ہے. اگر کسی نے کیا ہے فیصلہ تو اس کو میرے سامنے لے آئیں تاکہ ذرا بات دو بدو ہو جائے. ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کس نے کہی آپ کو, اس کو کہیں نا ذرا میرے سامنے آ کے بیٹھے اور ذرا مجھے بتائے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا, نہ مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے بھائی, نہ یہ میرا فیصلہ ہے. ہم تمام گیس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ایلوکیشن کیسے کریں, گھریلو صارفین کو کیسے بچائیں. پچھلی دفعہ آپ لوگوں کی مشاورت سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے, آپ کو یاد ہے کہ امیر اور غریب کا ٹیرف ہم نے علیحدہ کیا تھا, آپ کو یاد ہے نا جی, اور 66% لوگ جو ہیں ان کا ٹیرف فریز کر دیا تھا. تو اس دفعہ بھی ہم کچھ ایسی ہی بات کریں گے. ابھی ہم نے نئی آپ کو گیس کے جو ٹیرف دیا ہے اس میں 1 پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا, 1 پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی, آپ کہہ رہے ہیں 60% مہنگائی ہو گئی, آپ کہہ رہے ہیں 40% مہنگائی ہو گئی, تو 40% گیس کی بھی تو پرائس بڑھنی چاہیے تھی نا. تو نہیں بڑھنے دی, آپ کی نہیں بڑھنے دی. میں نے خود ٹیرف دیکھا ہے. تو اس دفعہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیس کا. تو یہ جو آپ بات, سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, حاضر ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا, میں تو فارغ آدمی ہوں, آپ جب تک بٹھائیں گے میں بیٹھا رہوں گا. تو بھائی جان جو بھی آپ کو یہ LNG والی کہہ رہے ہیں, LNG کے ہم نے کنیکشنز دینے, اگر ہمارے پاس LNG سرپلس ہے اور لوگوں کو گیس کی ضرورت ہے اور کسی وقت حکومتی پالیسی بدلتی ہے, اس وقت تو LNG کے کنیکشنز پہ بین ہے. اگر کوئی حکومتی پالیسی بدلتی ہے تو پہلے آپ کو میں بتاؤں گا, آپ لوگ آتے ہیں, ابھی بلکہ کوتاہی ہو گئی, 1-2 مہینے ہو گئے ہماری گفتگو نہیں ہوئی, ملاقات نہیں ہوئی. آپ لوگ آئیں گے, میں آپ کے سامنے ساری کیس رکھوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کے محرکات ہیں, اس میں کس کو فائدہ ہے, کس کو نقصان ہے, اور پھر انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے. کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں ہوا. شعیب نظامی میں ان سے ان کو بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے 86% عوام ہے جی 86 نہیں ڈالا گیا, نہیں ڈالا. نہیں, ابھی جو فیصلہ ہوا ہے تو میں واضح کر دوں, اس مہینے سے, کیونکہ اس کے بل اگلے مہینے آئیں گے, کیونکہ ابھی آپ جو بل دے رہے ہیں پچھلے مہینے کے, اس مہینے سے شروع کر کے 3 مہینے کے لیے پچھلے سال کے جو ٹیرف تھے, جو ٹیرف انکریز آئی ہے اس کی قیمت بنتی تھی, یعنی اگر وہ ٹیرف نہ بڑھایا جائے تو 50 ارب روپے کی قیمت بنتی تھی. وہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ سرکار دے گی, حکومت دے گی, ہم PSDP میں سے دیں گے, اور بجلی کی جو اضافت ہو رہی تھی اس کو نہیں ہونے دیں گے. 3 مہینے گرمیوں کے جو ہیں اس کے لیے, اس کے بعد دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 200 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے افراد کو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ. جی ہم 3 افراد پر مشتمل فیملی ہیں, ہمیں 35,000 کا بل بھیجا ہے. کتنے یونٹس ہیں آپ کے؟ یہ میں چیک کر لوں گا. جی آپ نہیں چیک کریں, اس پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 200 سے زیادہ 200 یونٹ تک, یہ میں آپ عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں, 200 یونٹ تک ملک کے 86% لوگ, اس ملک میں امیر اور غریب لوگ رہتے ہیں. اگر آپ مان لیں کہ ملک کے 90% لوگ غریب ہیں, 90 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا بھائی, سیٹھ بھی تو ہیں, اتنے آپ گنتے ہیں, روز ان کی باتیں کرتے ہیں, مجھ سے ان کے سوال پوچھتے ہیں, تو سیٹھ بھی تو ہیں. تو 86% پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں. مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو AC بھی چلانا اور میرا بل کم آئے, تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے نہیں بھائی, یہ ضروری بات ہے. شعیب نظامی صاحب سے تو میرے دوست ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, مجھے بات تو کر لینے دیں یار, آپ بھی بیوروکریٹ ہیں میری طرح بہت بڑے. آپ کیا چاہتے ہیں, کس لوگ کو ریلیف ملے؟ آپ چاہتے ہیں جو 8 AC چلا رہے ہیں اس کو بھی ریلیف ملے؟ آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ 8 نہیں چلا رہے, مجھے پتہ ہے صحافی 8 AC نہیں چلاتا, مگر لوگ چلاتے ہیں, ان کو نہیں ملے گا ریلیف, ان کو یہ بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. یہ ہماری جتنی کیپیسٹی پیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں, یہ 8% لوگوں کی وجہ سے ہے یہ کیپیسٹی پیمنٹ. 8% لوگ جو ہیں جو AC چلاتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں اضافی بجلی لگانی پڑتی ہے, جس کی کیپیسٹی غریب آدمی پورا سال دیتا ہے. تو کتنی دیر تک بھائی 200 یونٹ تک پروٹیکٹ کریں گے, اس کے بعد آپ کو پیسے دینے ہوں گے. 200 یونٹ 86% لوگ ہیں, 86% لوگوں کو بچائیں گے, 14% لوگوں کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. سر 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ جو اس وقت پیٹرولیم پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے اوپر تجویز ہے, تو آلریڈی مٹی کا تیل ہے وہ ڈی ریگولیٹ ہے, 160 اس کی پرائس ہے, لیکن پبلک کو 300 روپے کے آس پاس لیٹر ملتا ہے. تو
तो क्या आप समझते हैं कि इससे जो है वो एक نہیں اس پہ تو ابھی کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. ہم نے خود اپنا پروپوزل وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ہدایت دی ہے, ہم نے ایک پروپوزل وزیر اعظم صاحب کو دیا ہے جس کے اندر ہم نے پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا ایک فریم ورک سوچنے کی بات کی ہے. انفیکٹ اب میں کروں گا یہ, ذرا یہ ہنگامے ختم ہوں, تو اصل میں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ سامنے کی اسکرین پہ آپ کو پیٹرولیم سیکٹر کی اسٹریٹجی دکھانا چاہتا تھا. وہ میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گا جیسے ہم نے پہلے پچھلی مرتبہ کیا تھا, اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب ہم ڈی ریگولیٹ کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں. کوئی فیصلہ نہیں ہوا, صرف یہ تجاویز وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی ہیں جس پہ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ آپ ان پہ آگے بڑھیں, ان کا انالیسس کریں. اور وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ کوئی کام جس میں آپ مجھے یہ نہیں دکھا سکے, چاہے وہ ری ریگولیشن ہے یا ڈی ریگولیشن ہے یا لبرلائزیشن ہے, اگر آپ نے مجھے یہ نہیں دکھایا کہ آپ غریب آدمی کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے تو دی آنسر از نو, بگ NO. اس وجہ سے جو بھی اس وقت تجاویز آئی ہیں جن کا انالیسس چل رہا ہے, جب تک ہم غریب آدمی کی پروٹیکشن نہیں دکھائیں گے اس میں, وزیر اعظم اس کو پہلے سے ویٹو کر چکے ہیں کہ وہ میں اپروو نہیں کروں گا. تو ان پہ اب ہم گفتگو شروع کریں گے, آپ لوگوں کو اس میں شریک رکھیں گے. میں نے اپنے آج درخواست کی ہے جو ہماری ٹیم ہے کہ ہر مہینے جو ہمارا پہلے وہ ایک چل رہا تھا ردم کہ ہر مہینے ہم بیٹھ کے مسائل پہ بھی بات کرتے تھے, سولوشنز پہ بھی بات کرتے تھے, وہ اس مہینے سے شروع ہو جائے گا. سر IMF نے جو ہے ابھی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام جو پارلیمنٹ ہیں انہوں نے جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر جو ہے آن بورڈ آئی ہے, اور اس میں ٹائم بڑا کم ہے, جنوری تک کا فریم ورک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پہلے مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ KP گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پازیٹیو انہوں نے اپنا گیسچر دیا, جو اہداف IMF نے دیے خاص طور پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے وہاں سے بھی پازیٹیو وائبس گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنوری تک؟ یار میں تو بالکل یہ بات ہی نہیں سمجھتا, مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے حق میں ہم صرف وہ کریں گے. مجھے آپ کوئی بھی پلان جو ہم نے اگری کیا ہے اس پلان میں بتائیں کس جگہ پہ جھول ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کریں. کس نے کیا کہا ہے, کس نے کیا بولا ہے, کیا سوچا ہے, وہ ٹھیک ہے سب, لیکن ہمارا کام ہے, لیڈرشپ کا کام ہے کہ عوام کے, اور بعض دفعہ ہماری جو نیگوشیشن کسی بھی ایکٹر سے ہوں, ABC سے, ان میں ڈیلے ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. جو چیزیں ہمارے اپنے ملک کے لیے بہتر ہیں میکرو اکنامک فریم ورک کے اندر, کہ مطلب کہ اگر آپ کی آمدن ہو 100 روپے اور آپ کے خرچے ہوں 300 روپے کے, تو کتنی دیر تک زندہ رہیں گے, کتنی دیر تک بتائیے. آپ گھر چلاتے ہیں سب لوگ, اگر آپ کی آمدن ہو 50 60 70 ہزار کی اور آپ کا خرچہ ہو 2 لاکھ کا, تو کتنی دیر تک گھر چلے گا برباد ہونے سے پہلے. اب صرف 2 فلورز پہ, یعنی Q بلاک تک ہم جاتے ہیں, میں صرف A بلاک کی بات کر رہا ہوں. A بلاک میں 6 منزلیں ہیں, میں صرف 2 منزلوں کی بات کر رہا ہوں. منزل وہ کون سی, 2nd فلور اور 3rd فلور. بجلی اور گیس 5200 بلین کا سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہو چکا ہے. تو یہ ہمیں IMF یا کسی اور کے لیے ٹھیک کرنا ہے. 18 بلین ڈالر کا کھپا ہے, 18 بلین ڈالر کا. یہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹھیک کرنا ہے, یہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے ٹھیک کرنا ہے. اگر کوئی باہر سے کہتا ہے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے تو اچھا کہتا ہے, لیکن کوئی ایسی بات کرے جو ہمارے بچوں کے مستقبل کے راستے میں رکاوٹ ہو تو نہیں مانیں گے. لیکن کوئی ایسی بات کرے جو ہم خود ہی کرنے چلے ہوئے ہیں تو ان کے لیے, کسی کے لیے نہیں کر رہے بھائی. ہم صرف جو کریں گے اپنے بچوں کے لیے کریں گے. آخری سوال اگر اجازت ہو. یا یہ ٹھیک ہے. سر 3 دن پہلے میں اس میٹرو میں موجود تھا, بلو میٹرو جو ہائی وے پہ چلتی ہے. ایک آدمی کے پاس 50 روپے جو ہے وہ کرایہ نہیں تھا, پھر پریس منگوائی, صبح اس کو اتارا گیا. جب اس کو اتارا گیا تو سر اس نے میٹرو پتھر جو ہے وہ ہٹ کیا, 2 شیشے ٹوٹے اور لوگوں کے وہ سر پہ لگے. تو لوگ اتنا تنگ آئے ہوئے ہیں, تو پھر سر کیا کہیں گے؟ بتائیے نا آپ دیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ 86% لوگوں کو پروٹیکٹ کر لیا گیا ہے. آپ بتائیے, اسٹیٹ کو بھی کر لیں, آپ بتا دیں نا. میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے کہ 86%. یہ پہلے ہم نے کہا صرف پروٹیکٹڈ کو کریں گے, پھر ہم نے کہا نہیں یار, غریب آدمی بعض دفعہ گرمی میں 200 سے 230 تک چلا جاتا ہے, ان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. کہا سب کو کر دو, پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ کو. وہ 86% ہے. جی اس پہ میں ضرور آخری سوال مرتضیٰ صاحب